بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ختم نبوت اتنا مسئلہ یہ اہم اور متفقہ ہے، شروع زمانے سے لے کر آج تک جمہور علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق رہا ہے، اور اس پر قرآنی آیات اور احادیث متواترہ بہت ساری اس پر موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر بالفرض کوئی نبوت کا دعویٰ کر لیتا تو اسلامی حکومت تھی، اس کی گردن اڑا دی جاتی، اور ہے بھی یہی۔ ختم نبوت پر کوئی آئے اور اس کی دلیل سنی نہیں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور اس وقت اسلامی حکومتیں تھیں، یہ فتنے آگے نہیں بڑھے۔ پھر ہمارے اس دور میں دیکھیں، مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا، تو چونکہ اسلامی حکومتیں تھیں نہیں اور انگریزی حکومتیں تھیں، انگریزوں نے ہی اسے بنایا تھا، اس وجہ سے انگریزوں نے اس کو خوب آگے پھیلایا، اس کو چڑھایا، اور یہ فتنہ پھیلتا چلا گیا۔ بہرحال ختم نبوت پر ایمان رکھنا ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ قرآن مقدس کے اندر پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر عجیب فرمائی۔ قرآن مجید کی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس کے تحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ختم نبوت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی بات کی اور کہا کہ پہلی کتابوں پر، پہلی وحی جو انبیاء پر آئی اس پر، اور آپ پر جو ہم نے وحی نازل فرمائی اس پر، اور پھر قیامت پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ انبیاء، اور اس کے بعد نبی پر، اور اس کے بعد بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ قیامت پر ایمان رکھنا۔ اور اس کے علاوہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات کو بھی اکٹھا کیا، فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک، یہ سورہ نحل آیت نمبر 43، اس میں اللہ رب العزت نے قبل یعنی پہلوں کا ذکر کیا، بعد والوں کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ مومن آیت نمبر 78، اس میں بھی اللہ رب العزت نے پہلوں کا ذکر کیا، بعد والوں کا نہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ روم آیت نمبر 40، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ الرُّسُلَ، یہاں پہ بھی قبل والے یعنی پہلے والوں کا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ وما انزل من قبلک، سورہ نساء آیت نمبر 60، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہلے والوں کا ذکر کیا، بعد میں کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ زمر آیت نمبر 65، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قبل یعنی پہلے والوں کا ذکر کیا۔ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہلے والوں کا ذکر کیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہلے والوں کا ذکر کیا۔ اور سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے والوں کا ذکر کیا، بعد والوں کا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کی دلیل بھی نہیں سنتے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ختم نبوت پہ کوئی آئے اس سے سیدھا یہ کہہ دیں ہم نے دلیل بھی نہیں سنی۔ ہم کیوں دلیل سنیں؟ کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں سنتے، ہم نہیں سننے والے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک